الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے توحید کا مفہوم یا توحید کا مطلب۔ شرک اکبر کی ایک صورت جو عصر حاضر میں بہت عام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال یا حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا شخص کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے اپنی خوشی اور اختیار کے ساتھ غیر شرعی عدالت کی طرف رجوع کرنا اور جاہلانہ وضعی قوانین سے فیصلے کروانا اور انہیں جائز اور حلال سمجھنا، اور یہ کفر اکبر ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں فرمایا ہے: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو نصرانی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، سنی تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول، نصرانی اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے، پھر ان کو رب بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر ان کے علماء اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے تو نصرانی اسے حلال ہی سمجھتے تھے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اگر ان کے علماء حرام قرار دیتے تھے تو وہ ان کو حرام ہی سمجھتے تھے۔ اسی کا نام عبادت ہے اور پوجا ہے۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے اپنے اماموں، مفتیوں، مولویوں، مرشدوں، صوفیوں کو رب تعالیٰ کا درجہ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ مذموم وصف بیان کیا ہے کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے اور نہ ہی دین حق کے سامنے گردن جھکاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہیے، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا یہ حلال و حرام کرنے کا اللہ نے تمہیں حق دیا تھا، یا پھر تم خود اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایسی شریعت عطا کی ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے درست اور مفید ہے، لہذا جو چیزیں ان کے لیے مفید تھی انہیں ان کے لیے حلال کیا، اور جو ان کے لیے مضر و نقصان دہ تھیں انہیں ان کے لیے حرام کیا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام اوامر و نواہی میں اللہ کے حکم کا تابع دار ہو تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب ہے کہ حلال و حرام کرنے کا حق بھی صرف اور صرف اللہ کو دیا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریکوں کو وہ حق دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ محبت کی دو قسم ہے۔ خاص محبت، یہ محبت عبودیت ہے جو کمال ذل و تعظیم اور اطاعت کو لازم ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول سے محبت کی جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ اسی طرح تمام مومنوں سے
اور اچھے اعمال سے محبت کی جائے۔ نمبر 2، عام محبت، جسے بھوکا کھانے سے محبت کرتا ہے، لڑکا اپنے والد سے محبت کرتا ہے یا والد اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہے، تو یہ طبعی محبت ہے جو جائز اور درست ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت نے انہیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں نے محبت میں اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا تھا، اور اس کا اعتراف مشرکین خود کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ لہذا جو شخص اللہ کا شریک بنا کر کے اس سے ایسی ہی محبت کرے جس طرح اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، اور اگر توبہ کرنے سے قبل مر گیا تو جہنمی ہوگا۔ مومن کو چونکہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے مشرکین کی محبت سے جو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ انسان کی جان اور اس کا مال 2 چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے، جس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو اپنے خون و مال سے مجھ سے محفوظ کر لیں گے، مگر اسلام کے مقرر کردہ حق سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہو ان کا انکار کرنا۔ لہذا جس نے اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کے علاوہ معبودوں کا انکار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ ان کے لیے سود مند اور مفید نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن اس کا عقیدہ ہو کہ قبروں کی عبادت غلط اور باطل نہیں ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کے قراری ہو، اس کے حساب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ اپنے اقرار میں سچا ہوگا تو اس کی جگہ جنت ہوگی، اور اگر وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہوگا جیسے منافقین ہیں تو اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ رہا معاملہ دنیا میں، اگر وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔